آپ کو بڑا پسند آئے گا. کسی بندے کی شادی ہوئی ایک تقوی دار عورت سے، وہ بڑی تقوی دار تھی. اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمارے گھر کے صحن کے اندر یہ جو درخت ہے اس کو آپ کٹوا دو. اب شوہر کہتا ہے کہ جی درخت کو کٹوانے کا کیا مقصد ہے، جبکہ اس کی ہم چھاؤں میں بیٹھتے ہیں، ہوا ٹکرا کر آتی ہے، تھوڑا سا ماحول اچھا ہو جاتا ہے. یہ عورت کہتی ہے کہ جی انسان کی عزت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، اور بھائی تمہاری عزت کا اس درخت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کہا کہ آپ سمجھے نہیں، جب شام کا وقت ہوتا ہے اور صحن میں کوئی نہیں ہوتا تو پرندے آ کر اس درخت کے اوپر بیٹھتے ہیں، وہ مجھے جھانکتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں، جس سے بے حیائی ہوتی ہے اور مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، میرے پردے کے اندر جو ہے وہ خلل آتا ہے. اب درخت پہ کون آ کے بیٹھتا ہے؟ طوطا، مینا، کوا، چڑیا. تقوی کا عالم دیکھیے کہ مجھے حیا آتی ہے لہذا آپ یہ درخت کٹوا دیں. اب وہ بندہ کہتا ہے کہ جی ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، اللہ نے ایسی بیگم عطا کی کہ جو پرندوں کے ساتھ بھی پردہ کرتی ہے. کسی کام کے سلسلے میں شوہر کا گھر سے باہر کسی دوسرے شہر میں جانے کا اتفاق ہوا، اور جب وہ وہاں پر پہنچا تو کسی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، مماری کی وجہ سے وہ بندہ ارجنٹ واپسی گھر پہ آیا. جب وہ گھر میں آ کے دیکھتا ہے تو اس کی تقوی دار بیگم کسی غیر مرد کی باہوں کے اندر جلوہ فروز ہے. جب اس بندے نے یہ منظر دیکھا تو اپنا سر پکڑ لیا، کہا کہ طوطے سے پردہ، کوے سے پردہ، مینے سے پردہ، چڑیا سے پردہ، اور جس سے پردہ کرنا ہے اس کی باہوں کے اندر ہے. دماغ سن ہو گیا، پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ یار یہ کیا چکر ہے بھائی، یہ تو الٹی گنگا بہ گئی. اس نے سر غصے کی حالت میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دی، اور مارے شرم کے اس نے اس گھر کو بیچا اور کہیں اور شفٹ ہو گیا. یہاں بات ختم نہیں ہوئی. جب وہ کسی اور شہر میں پہنچا تو اس نے ایک منظر دیکھا. وہ منظر یہ دیکھا کہ ایک پیر صاحب ہیں، وہ اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، اور ان کے جو مریدین ہیں وہ ان کے قدم رکھنے سے پہلے نیچے جھاڑو مارتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، پھر پیر صاحب وہاں پر قدم رکھتے ہیں، قدم مبارک رکھتے ہیں. اس بندے نے جب یہ منظر دیکھا کہا کہ یار یہ کیا معاملہ ہے. کہا کہ پیر صاحب اتنے مشفق ہیں، اتنے رحم دل ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ ان کے پاؤں کے نیچے اللہ کی کوئی مخلوق آ کر مر جائے، جیسے چونٹی، مکوڑے، کیڑے وغیرہ. ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ اس بازار کے اندر پیچھے سے ایک آواز آئی، کسی دکاندار نے آواز دی کہ میرے سونے کی گھڑی چوری ہو گئی ہے. قافلہ وہیں رک گیا، فوراً پولیس کو بلا لیا. اس بندے نے کہا کہ بھائی یہ گھڑی چور اور کوئی نہیں، یہ پیر صاحب ہے، یہ گھڑی پیر صاحب نے چوری کی. مریدین نے کہا کہ تمہارا بیڑا غرق ہو، جو بندہ کیڑے مکوڑے کی حفاظت کر رہا ہے، جھاڑو مار کر پاؤں رکھتا ہے، جس کے تقوی کا عالم یہ ہے، اور آپ کہتے ہو کہ گھڑی چور، یہ پیر صاحب ہے. خیر جی، اس نے کہا اگر پیر صاحب کے جیب سے گھڑی برآمد نہ ہو تو گھڑی کی قیمت بھی ادا کروں گا، اور جو سزا تم مجھے دینا چاہو میں تمہیں دوں گا. اب پولیس والوں نے کہا کہ بھائی پیر صاحب ہمیں 100% اس بات پر یقین ہے کہ آپ چور نہیں ہیں، ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ گھڑی آپ سے برآمد نہیں ہوگی، لیکن بندے کا دعویٰ اتنا تگڑا ہے کہ ہمیں تلاشی لینی پڑے گی. جب تلاشی لی تو وہ گھڑی پیر صاحب سے برآمد ہوئی. جب گھڑی برآمد ہو گئی تو پولیس والوں نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ بھائی یہ پیر صاحب چور ہیں؟ کہا کہ بات سنو، اصل بات یہ ہے، آپ جس انسان کو دیکھو کہ وہ اپنا تقوی زیادہ شو کر رہا ہے، وہ اپنے دینی معاملات کو زیادہ شو کر رہا ہے، اپنی عبادات کو زیادہ شو کر کے وہ ادا کر رہا ہے، سمجھ جاؤ کہ وہاں پر معاملہ جھول کا ہے، سمجھ جاؤ کہ معاملہ یہاں پر ٹیڑھا ہے.
مثال کے طور پر امام صاحب دیکھ رہے ہیں تو لمبی لمبی نمازیں ہو رہی ہیں، لمبے لمبے سجدے ہو رہے ہیں، دعا سے ہاتھ اٹھائے نہیں جا رہے ہیں، اس کے اندر غلو کیا جا رہا ہے۔ جس بندے کے اندر آپ کو یہ نظر آئے کہ یہ بندہ اپنی عبادات کے اندر بڑھ چڑھ کر دکھلاوا کر رہا ہے، وہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، چاہے وہ عالم ہو، مفتی ہو، قاری ہو، کوئی بھی شے ہو، اگر یہ چیز آپ نے دیکھ لی تو سمجھ جائیں کہ بھائی یہاں پر معاملہ جو ہے وہ جھول والا ہے۔